بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد کے مجمع عام میں اور پھر کوفیوں کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر شہادت الحق دینا حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ ہی کا حوصلہ تھا۔ آپ نے کوفہ کی جامع مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، لوگوں مجھے بتاؤ کہ سب لوگوں سے بڑھ کر شجاع اور دلیر کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے امیر المومنین، آپ ہی سب سے بڑھ کر شجاع انسان ہیں۔ آپ نے فرمایا، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میرا جس کسی دشمن سے مقابلہ ہوا میں نے حساب برابر کر دیا، لیکن تم مجھے اشجع الناس یعنی سب سے بہادر کے متعلق بتاؤ کہ وہ کون ہے۔ لوگوں نے کہا، پھر ہم نہیں جانتے، لہٰذا آپ ہی بتائیں کہ وہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق بن عثمان۔ قربان جائیے حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کی صاف گوئی پر کہ اللہ کی قسم انہوں نے سچ کہا۔ اس اظہار سے آپ کا مرتبہ کم ہوا نہ حضرت ابوبکر کا بڑھا، بلکہ دونوں کے مرتبے اتنے ہی رہے جتنے اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ البتہ اس صاف گوئی سے آپ کی فراست مومنانہ اور عقل فرزانہ پر اش اش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ بادی النظر میں شجاع اور دلیر انسان اسے سمجھا جاتا ہے جس نے جنگی مارکوں میں دشمنوں کی صفوں کو چیر ڈالا ہو، جس طرح حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو دجانہ انصاری وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کارناموں سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دو خوبیوں کو شجاعت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک قوی البدن ہونا اور دوسرا قوی القلب ہونا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قوی البدن جنگجو اپنے ہمراہیوں کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر حملے کرتا ہے، لیکن جب وہ تنہائی کی حالت میں ہوتا ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے اور آگے بڑھنے سے ڈرتا ہے، جبکہ قوی القلب انسان قوی البدن جنگجو کی طرح دشمنوں کے پرخچے تو نہیں اڑاتا، لیکن خوفناک مارکوں میں گھس جاتا ہے اور خطرات کے سامنے حمالیہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا اپنا بدن تیروں سے چھلنی ہو جائے گا یا تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دانشمند اقوام اپنی قیادت کے لیے عموماً قوی القلب انسان کا انتخاب کرتی ہے اور قوی البدن انسان کو خدمات پر معمول کرتی ہے۔ اگر شجاعت قلبیہ واقعی کوئی خوبی ہے تو یقین جانیے کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی شخص دلیر اور شجاع نہیں۔ جنگ حنین میں چشم فلک نے دیکھا کہ 14,000 کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر تتر بتر ہو گیا، لیکن اس کا سپہ سالار اعلیٰ اکیلا خچر پر سوار میدان کارزار میں کہتا ہوا گھستا جا رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں عبداللہ ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا نمبر ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک مرتبہ کفار مکہ نے حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا تو حضرت علی المرتضیٰ کے سمیت جو اس وقت نوعمر بچے تھے، کسی صحابی کو ہمت نہ پڑی کہ وہ آگے بڑھ کر آپ کو چھڑا سکے۔ اس وقت حضرت ابوبکر کسی دوسری جگہ کسی کام میں مصروف تھے۔ ان کو کسی نے بتایا کہ تیرے صاحب کو قریش مکہ مار رہے ہیں۔ آپ فوراً بھاگے آئے اور کسی کو مار کر، کسی کو دھکا دے کر اور کسی کو سخت کلام کہہ کر دور ہٹانے لگے۔ ان ظالموں نے حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر آپ کو پکڑ دیا اور اتنا مارا پیٹا کہ آپ کو نیم مردہ کر کے دم لیا۔ آپ کی قوم کے لوگ آئے اور چارپائی پر اٹھا کر لے گئے۔ کہیں عصر کے بعد جا کر آپ کو ہوش آیا، پوچھنے لگے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ تو آپ کے قریشی تیماردار یہ سن کر بگڑ گئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ گھر والوں نے کھانا اور پانی پیش کیا تو آپ نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خیریت کا پتہ نہ چل جائے۔ آپ کی ماں نے کافی اصرار کیا، لیکن آپ اپنی بات پر اڑ گئے کہ مجھے حضرت رسول کریم علیہ السلام کے متعلق بتاؤ۔ المختصر آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ دار ارقم میں خیریت سے ہیں، تو آپ نے فرمایا، جب تک آنکھوں سے آپ کی زیارت نہ کر لوں مجھ پر کھانا پینا حرام ہے۔ چنانچہ رات کے کسی پہر جب لوگوں کی آمد و رفت ختم ہوئی تو آپ کو دار ارقم پہنچایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی جان میں جان آئی۔ آپ کو دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام اٹھے، گلے لگا کر بوسہ دیا اور رونے لگے۔
آپ نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حوصلہ رکھیے، میں ٹھیک ہوں۔ فاسق، عتبہ وغیرہ کفار کے تھپڑوں کی وجہ سے چہرہ ہی سوجا ہے، باقی کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو زندہ و سلامت دیکھ کر ابو بکر کو قرار آیا اور تمام دکھ بھول گیا۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اسی شجاعت قلبیہ کو بیان کر کے اتنا روئے کہ آپ کی چادر تر ہونے لگی۔ اس کے بعد آپ نے کوفی سامعین سے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ مومن آل فرعون بہتر تھا یا حضرت ابو بکر؟ حاضرین کوئی جواب نہ دے سکے تو آپ نے فرمایا، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کی قسم ابو بکر کی زندگی کی یہ گھڑی آل فرعون کے مومن سے بہتر ہے، کیونکہ وہ ایمان چھپائے پھرتا تھا اور ابو بکر اپنے ایمان کا اعلان کر رہا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بھی سنایا۔ غزوہ بدر کے دن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑا بنایا اور مشورہ کیا کہ آپ کے پاس کسی ایسے جانباز کو کھڑا کیا جائے جو کسی کافر کو ادھر منہ نہ کرنے دے، کیونکہ مشرکین نے آپ پر زوردار حملہ کرنا تھا تو سوائے ابو بکر کے کسی اور کو ہمت نہ پڑی۔ چنانچہ وہ تلوار سونت کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جو ہی کوئی کافر اس طرف رخ کرتا اس پر شمشیر و سنا کے ساتھ جھپٹ پڑتے تو اس کو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا پڑتا۔ اللہ کی قسم شجاعت قلبیہ میں حضرت ابو بکر اپنی مثال آپ تھے۔ فتنہ ارتداد کے موقع پر جبکہ کیسر روم 1,00,000 افراد پر مشتمل فوج سرحد پر لے آیا تھا اور 13 قبائل مرتد اور منکر زکوٰۃ ہو چکے تھے، ان مرتدین میں سے اکیلے مسلمہ کذاب کے پاس 40,000 عرب جنگجو تھے۔ آپ نے جرت مومنانہ سے کام لیتے ہوئے 3,500 کے لشکر سے تمام اعدائے اسلام کا صفایا کر دیا۔ آپ کی بھی خدمات کی وجہ سے حضرت امیر المومنین نے کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پر اعلان فرمایا، اے کوفہ والو، میری گردن میں ایک عہد ہے، میں اسے اپنی گردن سے اتار کر تمہاری گردنوں میں دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سے بہترین شخصیت ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ عنہم۔ اس کے بعد فرمایا، اور اللہ کی قسم یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ اللہ کو علیم و خبیر جان کر حقیقت بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی اسی طہارت قلبی اور مومنانہ جرت و استقلال نے آپ کو مومنین کا محبوب بنا دیا ہے۔ وہ خلفائے ثلاثہ کے بعد کسی صحابی کو آپ کے برابر نہیں سمجھتے اور وہ خصوصی طور پر آپ کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ معلوماتی، تحقیقی، اخلاقی اور اصلاحی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔